السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام بیس فیس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آرام سے تو بیٹھنا نہیں ہے. جرمانہ ایک ہو گیا. لوگ یار اب تعریفیں کرتے ہیں. بھائی میری ایک بات سنیں, میں نے تھوڑا جرمانہ کیا ہے, نہ مجھے کچھ جرمانہ کروانے کا شوق ہے. انٹر کورٹ اپیل تو فائل کر رہا ہوں, لیکن ابھی روزانہ کی بنیاد پہ جب کیسز آتی ہیں تو آپ لوگ تعریف بڑی کرتے ہیں. دیکھیں میرا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا. لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج بڑے اہم تھے. اپنا CCD کے حوالے سے میں نے میٹر ٹیک اپ کیا, لیکن میں معذرت کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں. تکلیف ہوئی ہے مجھے اس سارے معاملے کے کانٹیکس کے حوالے سے. آج کیا ہیئرنگ ہوئی, پھر وہ اخباری اشتہارات کے حوالے سے جو کیس ہے اس کے حوالے سے آج سماعت تھی, اور وکلا کے اوپر جو میں نے رات بھی بتایا تھا آپ کو سیلز ٹیکس لگایا ہے, اس کے حوالے سے کہ کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتیں ہیں, اور عمران خان صاحب کے اب کیسز اب لگنے شروع ہونے کے حوالے سے. اور 2 ججز کون سے ایسے ہیں جن کے اگینسٹ بھی کارروائی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ ایک عجیب ٹرینڈ شروع ہو گیا, ویری ڈینجرس ٹرینڈ. میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ غلط طریقہ کار ہے, میں پھر بتاتا ہوں غلط طریقہ کار ہے. لیکن یہ سارا جو کچھ ہے آج ذرا ساری باتوں پہ گفتگو کریں گے آپ کے سامنے. پہلی تو بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے جو پاور آف اٹارنی ہے نا, اور دستخط شدہ جو ہے نا, وہ اٹارنی آ گئے ہیں اور درخواست واپس لے لی ہے, اور انہوں نے کہا یہ عدالتی آرڈر پر عمل کرا دیا گیا. رپورٹ پیش کر رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نوید حیات ملک. انہوں نے کہا جی ہمارے ایک اور کیس میں ڈویژن بینچ کے آرڈر کے باوجود پاور آف اٹارنی پر دستخط کروا کر نہیں دیے. اب اس میں بڑی زبردست ہے, جیسا انہوں نے کہا وہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں, اس پر تو کچھ نہیں کر سکتے. جسٹس خادم حسین سورو, اس عدالت کے نوٹس جاری کرنے پر پاور اٹارنی پر دستخط کر دیے گئے. اب ذرا دھیان سے کیجیے گا, یعنی وکالت نامے پہ بھی دستخط کرنے کے لیے عدالتوں پر, اگر یہی عدالتیں اگر کام نہ کریں, لاہور ہائی کورٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے بڑے ادب کے ساتھ, اتنے اہم. اچھا اب ذرا ان چیزوں کو اگر آپ سمجھنا چاہیں نا, یعنی یہ کیا بتا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے چیف کمشنر کو میڈیکل بورڈ کرنے کا تشکیل دیا تھا. اگر عدالتیں یاد رکھیے گا, وہ یاد رکھنا ونسٹن چرچل کا جو کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں, عدالتیں کام کا. آج بھی اگر عدالتیں کام کریں تو یہ حالات ٹھیک ہو جائیں اس ملک کے. یعنی ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے. میں معذرت کے ساتھ ہمیں پتا ہے, یعنی وہ جوڈیشل ایکٹیویزم ختم کر کے ملا کیا آپ لوگوں کو, ذرا یہ بتا سکیں آپ تو آسانی ہو سکے گی نا. دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے آج آپ کو پتا ہے CCD کے حوالے سے جو ہے نا, چکوال والے معاملے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی تھی, چونکہ یہاں CCD کا جو کمپوزیشن ہے وہ چیلنج کی ہوئی ہے. وہ آج اب بہرحال ہمیں پتہ نہیں چلا, جج صاحب جلدی بیٹھ گئے. ویسے بھی یہاں عدالتوں کا نظام ایک عجیب ہے, جب مرضی DB کا اور سنگل کا نظام, یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو. بڑا زبردست سسٹم. یہ ہماری باریں کسی کام کے نہیں معذرت کے ساتھ, یعنی یہ باروں کا کام ہے نا. اگر DB اگر سننا تو DB ہی سنے نا جی, تاکہ وہ رہے نا. یہ DB اور سنگل کے چکر میں دیکھیں بڑا نقصان ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری جو ٹائم بریک ملی ہے وہ بھی رہ جاتی. بہرحال میں اس کے بعد عدالت سامنے پیش ہوا, انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ تو پنڈی کا ہے. میں نے کہا جناب میں نے بیسک کمپوزیشن فائل کی ہے, مجھے FIR وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے کہا اصولی طور پر جو چیز چیلنج کی ہے میں نے وہ سارا معاملہ دیکھنا. اور مین کیس کے ساتھ نوٹس کر دیا تھا. میں نے کہا جی نا وہ تو میرا تو اسے ہے ہی نہیں, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میں تو بیسک, یعنی آج اگر یہ CCD کا ادارہ ختم ہو جائے تو یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے. تو ٹھیک ہے آپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا مارنے کے لیے, وہ ڈنڈا لگ رہا ہے, چلیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے اٹھانے کے بعد 2 مزید ججوں جو ہے نا, جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفت کو ہٹانے سے درخواستوں پر کارروائی میں نہیں سمجھتا آگے بڑھ رہی ہوگی. لیکن چلیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین نے دونوں ججوں کو عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر وفاق اور قانون نے وزارت قانون کو 30 جون تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے, اور کہا ہے کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل یہ دونوں خارج ہونی ہے. میں وقت سے پہلے آپ کو بتا دوں 27 کا نوٹس بھی عدالت نے جاری کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جو بڑی مزیدار بات ہے نا, اور میں جو کمال کی باتیں ہیں وہ ذرا آپ نے سمجھنی ہیں. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. بیرسٹر حسان نیازی کے مقدمے کی سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ 26 دسمبر 2025 کے واضح عدالتی حکامت کے باوجود وزارت دفاع 6 ماہ گزرنے کے باوجود بھی اپنا جواب جمع نہیں کرا سکے. اب کیا کریں مجھے یہ بتا دیں. یہی تو میرا رونا ہے, یہی تو کہنا ہے کہ ادارے اب کسی کے قابو میں نہیں ہیں جناب, صحیح نا جی. IG سمیت دیگر فرائقین اپنا جواب جمع کروا چکے ہیں. موقف یہ اختیار کیا گیا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے کسی بھی عدالتی حکم کے بغیر حسان نیازی کو فوجی حکام کے حوالے کیا گیا, اور انہیں فوجی عدالت سے سنا دی گئی.
جسٹس شیرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران وزارت دفاع اور کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر منیر احمد بھٹی کو جواب داخل کرنے کے لیے مزید مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اقبال چیئرمین پیمرا کی تعیناتی میں نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوگی۔ یعنی اس گورنمنٹ میں میرٹ کی دھجیاں ہی بگھیر دی گئی ہیں، اور جو بنیادی طور پر وہاں پر چیئر پرسن جو ہیں امرین جان جو ہیں سیکٹری اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے 8 جولائی کے لیے جواب طلب کیا، اور یہ یاد رکھیے گا 13 فروری کو تعیناتی کی گئی۔ اشتہار جو ہے 10 اکتوبر 2025 کو اخبار اشتہار 2025 کے واضح عدالتی حکامات کے باوجود وزارت دفاع 6 ماہ گزرنے کے باوجود بھی اپنا جواب جمع نہیں کرا سکے۔ اب کیا کریں، مجھے یہ بتا دیں۔ یہی تو میرا رونا ہے، یہی تو کہنا ہے کہ ادارے اب کسی کے قابو میں نہیں ہیں جناب، صحیح نا جی۔ آئی جی سمیت دیگر فریقین اپنا جواب جمع کروا چکے ہیں۔ موقف یہ اختیار کیا گیا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے کسی بھی عدالتی حکم کے بغیر حسان نیازی کو فوجی حکام کے حوالے کیا گیا اور انہیں فوجی عدالت سے سنا دی گئی۔ جسٹس شیرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران وزارت دفاع اور کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر منیر احمد بھٹی کو جواب داخل کرنے کے لیے مزید مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اقبال چیئرمین پیمرا کی تعیناتی میں نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوگی۔ یعنی اس گورنمنٹ میں میرٹ کی دھجیاں ہی بگھیر دی گئی ہیں، اور جو بنیادی طور پر وہاں پر چیئر پرسن جو ہیں امرین جان جو ہیں سیکٹری اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے 8 جولائی کے لیے جواب طلب کیا، اور یہ یاد رکھیے گا 13 فروری کو تعیناتی کی گئی۔ اشتہار جو ہے 10 اکتوبر 2025 کو اخبار اشتہار جاری اس لیے کیا گیا تھا کہ انہیں کو رکھنا ہے، اور 17 اکتوبر کو سلیکشن کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس وقت کے سیکٹری اطلاعات امرین جان بھی شامل تھیں، اور ان کی نگرانی میں درخواستوں کی جانچ پڑتال اسکروٹنی ہوئی، اور اپنے ہی نام کو اسکروٹنی کا کر دینا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن آپ کو یاد ہے جسٹس خالد صاحب کے پاس بھی ہم یہ سارا موقف اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ٹیلر میڈ اشتہار کی بات میں نے وہاں بھی کہی تھی، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات ساری سامنے رکھی تھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن بھائی جی، یہ اگر عدالتیں آزاد اور خود مختار ہوں نا، 26ویں 27ویں ترمیم کے حوالے سے مجھے یاد ہے اب سارا عالم کو جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس میں نے چیلنج کیا تھا، یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہے، ٹی ایل پی سے متعلق جو ہے نا الیکشن کمیشن میں اہم سماعت ہوئی، انٹرا پارٹی انتخابات اور مزید مہلت دینے کے کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن نے کی کہ ٹی ایل پی کے انٹرا پارٹی انتخابات 28 دسمبر 2025 کو ہونا تھے۔ کوئی نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا۔ جو وکیل ہیں ٹی ایل پی کے وہ پیش ہوئے، چیف الیکشن کمیشن نے استفسار کیا، انہیں بطور وکیل کس نے نامزد کیا، پاور آف اٹارنی کس نے دیا، سمجھے نا یہ بات کو۔ انہوں نے کہا جی فوکل پرسن راجہ عامر کی جانب سے انہیں پیش ہونے کا اختیار کیا گیا۔ کہنا ہے کہ پارٹی آئین کے مطابق 3 رکنی اتھارٹی انتخابات کے انعقاد میں معاونت کرتی ہے، تاہم 13 اکتوبر 2025 کو مرید میں کارروائی کے بعد مرکزی قیادت گرفتار ہے اور دفاتر بھی سے۔ اب اس پر چیف الیکشن کمیشن نے وکیل کو سیاسی بیان بازی حقائق بتائے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ ممبر خیبر پختونخوا نے ریمارکس دیے کہ پارٹی آئین میں فوکل پرسن کو ایسا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس پر چیف الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا، ایسی صورتحال میں ٹی ایل پی کی نمائندگی کیسے ممکن ہے، اور وکیل نے 1 سال کی مہلت دینے کی استدعا کرتے ہوئے اگر پارٹی آئین خاموش ہو تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار موجود ہے۔ اسپیشل سیکرٹری لاء نے بتایا کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی صورت میں انتخابی نشان واپس آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے، اور دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور جو مزید مہلت دینے اور اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں اور کیا ہونا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے جو اخباری اشتہارات وغیرہ نا، یہ سارے اخباری اشتہارات کے کانٹیکس کے حوالے سے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، جتنے دیے جا رہے ہیں اخباری اشتہارات، ڈیجیٹل میڈیا کو بھی تقریباً کچھ 3-3.5 ارب کے قریب تھا مجھے جو یاد پڑتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس۔ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے آئینی بینچز بنانے تھے، وہ بنائے نہیں ہیں۔ میں نے بڑے بڑے خط لکھے ہیں، میں نے بڑی کوشش کیا کہ آئینی بینچز یہاں بن جائے، لیکن میں ناکام رہا ہوں۔ لیکن میں باتیں کرتا رہوں، میں سوال اٹھاتا رہوں گا، اور یہ سوال اٹھاتے رہنا میں نے پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں بتا دوں آپ کو
بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو. اور اب آئینی بینچز جو میرے کیسز زیادہ تر سن رہے ہیں وہ زیادہ تر کیسز ان پر فوجداری رکھتے ہیں. جیسے چیف جسٹس علی نیلم صاحب ہیں, جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں, جسٹس شہرام سروش چوئی صاحب ہیں, جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں. میں ان کی کمپیٹنس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے, ان کے پاس زیادہ تر فوجداری معاملات لگتے ہیں, یہ تو حقائق ہے. لیکن یہ میرے کانسٹیٹیوشنل اور پبلک انٹرسٹ کے ایشوز, میں تو بار بار کہہ چکا ہوں اس پہ ججز ایک بینچز نامینیٹ کریں تاکہ یہ آسانی سے چیزیں ساری میں لے کے آ سکوں. اور وہاں اب اس پہ بھی میں نے کہا ہے کہ کیس اکٹھے سنے جا سکیں. اچھا, ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے, ایک کیس سے دوسرے کورٹ میں کیس جانا ہو تو پتہ نہیں ڈر اور خوف تو نہیں کہہ سکتے آپ, یا پتہ نہیں کیا کہیں آپ اس بات کو کہ وہ والا بینچ وہ آرڈر پاس کرے, وہ والا بینچ وہ والا آرڈر پاس کرے. چلیں یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.